حمد و صلات کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور آقا نامدار مدنی تاجدار رب کے محبوب دانائی غجور سرور عالم سرور کون و مکان سرور ذیشان حضور خاتم النبیین ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے کس پناہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانہ ان کے سرانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خصوص بالخصوص ستارت کی زیارت بنے میرے پیر مرشد ابو شفا پیر سید پیر طریقت رحبر شریعت پیر سید حسن محمود شاہ صاحب اطال اللہ حیاتہ و عمرہ، اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر عطا فرمائے، اور معامین محفل جنہوں نے بڑی محبت سے محفل سجائی جناب حاجی عاطف انتظار حسین صاحب اور جناب قاری محمد کاشف شفیع صاحب جنہوں نے بڑی محبت سے محفل سجائی، اللہ جن جن بزرگوں نے دوستوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین محترم بزرگوں دوستو، ٹائم بہت کم ہے، مختصر ٹائم کے اندر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تو جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کی شرف حاصل کیا یہ والدین کے متعلق ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا بچے اپنی والدین کی نافرمانی کریں گے، بات نہیں مانیں گے۔ حضور علیہ السلام نے 60 نشانیاں بیان فرمائی، اس 60 نشانیوں کے اندر ایک بات حضور نے جو ارشاد فرمایا جس وقت بچوں کی شادی ہو جائے گی اس وقت بیٹا بیوی کی بات مانے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، اور آج یہی دور چل رہا ہے۔ تو آج اس کا موضوع والدین کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدیہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنات کو بخش دے، یوم اس دن، کب؟ یوم یقوم الحساب، حساب کے دن تک ان کو بخش دے۔ تو قرآن ایک بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا اللہ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر موعظہ عطا فرمایا، لیکن آج ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، قرآن تو پڑھا ہے، الماری کے اوپر ہم نے رکھ دیا سجا کے، تقریباً منومن تو نہیں، تقریباً 1 یا آدھی انچ کے حساب سے مٹی لگی ہوتی ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، صبح اٹھ کر برکت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تاکہ ہم قرآن پڑھ کے برکت حاصل کریں۔ قرآن کے اندر موجود ہے، جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا، اور کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہم پر یہ واجب کر دیا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے اولاد پر حق ہے کہ والدین کی خدمت کرے، لیکن ہم خدمت نہیں کرتے، بجائے خدمت کرنے کے ہم ان کو دکھ دیتے۔ قرآن کے اندر آگے بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، سورۃ 15 سپارہ فرمایا وَلَا تَقُلْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف تک نہ کر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کرام، علماء کرام، حتیٰ کہ صحابہ کرام ہی فرماتے ہیں کہ صرف اف کی بات نہیں ہے، فرمایا اس بات پر بھی اپنے والدین کی بات پر اگنور نہ کر کہ جب ماں باپ تجھے بلائیں یا تجھے بات کہیں آگے تو کہہ دیں میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، فرمایا یہ بھی اذیت ہے۔
یہ بھی نافرمانی ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ باقی عبادتیں اللہ قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، فرمایا جو والدین کی نافرمانی ہے نا، والدین کی نافرمانی، فرمایا جتنی عبادتیں ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنے بھی تو روزے رکھ لے، قیام کر لے، تہجد پڑھ لے، حتیٰ کہ حج میں چلا جا، عمرہ ادا کر لے، حتیٰ کہ تو کیا کر کہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لے، اگر تو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا ساری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بے شک تو حاجی بن جا، پرہیزگاری بن جا، کہاں آگے ہماری عبادتیں؟ گھر میں برکت نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، لڑائی جھگڑے کس وجہ سے؟ ہمارے اندر جو غیرت ایمانی وہ ختم ہو جا رہا۔ اگر ہمارے اندر غیرت ایمانی آ جائے، ہمارے اندر محبت آ جائے، قسم خدا آج مسلمان ذلیل نہ ہو۔ کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے درسگاہ ماں ہے، ماں کو ناراض کیا، پھر آگے باپ آ گیا۔ حتیٰ کہ علماء کرام کیا فرماتے، اس آیت جو پڑھی نا، فرماتے ہیں اگر ماں باپ بیٹھے نا دونوں، ماں نے پانی مانگا، باپ نے پانی مانگا، پانی پہلے کس کو دینا ہے؟ اب سوالات ہے، فرمایا سب سے پہلے باپ کا حق ہے، باپ کو پانی دے، اس کے بعد ماں کو پانی دے، یہ ترتیب ہے۔ کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ماں کا مقام بھی زیادہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے اور حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اب سنیے قرآن کا فیصلہ، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، رب نے فرمایا مرد حاکم ہے عورت پر، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بولو تو صحیح، جاگ رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ مرد حاکم ہے عورت پر، فرمایا اس وجہ سے کہ جب باپ اور ماں پانی مانگے سب سے پہلے باپ کو پانی دے، باپ کی حکم عدولی نہ کرے، باپ کی بات مانے۔ اب اسی ضمن میں آپ کو حدیث عرض کرتا چلو، حوالہ لوائق الانوار القدسیہ، ابن الوہاب الشرانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی موٹی کتاب، آج سے نہیں پڑھی الحمدللہ، اتنی موٹی کتاب ہے لوائق الانوار القدسیہ، صفحہ نمبر 474 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، اور اس حدیث کو امام شرانی نے نقل کیا، ابن ماجہ سے بھی نقل کیا، بہقی سے نقل کیا، امام بزار سے بھی نقل کیا، اور کئی حدیث ابو داؤد سے بھی حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جوان شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے، مجھ سے پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے پتر میں نے پیسے دے، میں نے مال دے۔ حضور میں نے مال اپنی محنت سے کمایا، گھر اپنی محنت سے بنایا، حضور میں کیا کروں؟ آپ ارشاد فرمائے کیا کروں؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جس وقت وہ بچہ گیا باپ کو بلانے کے لیے، تو حضرت جبرائیل اتنی دیر میں تشریف لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ بیٹا جو آپ کی بارگاہ میں آیا، جس وقت بیٹے اور باپ کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، حضور باپ بیٹے سے کچھ بات کر رہا تھا، بیٹا باپ سے بات کر رہا تھا، جس وقت بیٹا باپ سے بات کر رہا تھا اس وقت اس باپ کے دل میں 3 باتیں تھی۔ وہ حضور آپ نے اس بوڑھے باپ سے پوچھنے وہ 3 باتیں بتا، وہ کون سی باتیں تھی؟ دل کی باتیں بتا۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے، تیرے در کا جبرائیل ہے، جبرائیل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبرائیل اعظم، تیرا مدخاں ہر نبی و ولی ہے۔ حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ جو بھی آئے ادب سے آتا ہے، جو بھی آئے احترام سے آتا ہے۔ جس وقت تھوڑی دیر گزری نا، بوڑھا باپ لاٹھی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا، بیٹے نے پکڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے، حضور نے فرمایا ہاں کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور میں نے بیٹے سے مال کا مطالبہ کیا، گھر کا مطالبہ کیا کہ بیٹا کچھ مجھے بھی حصہ عطا کر دے، میں تیرا باپ ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ تاکہ میں بھی حصہ دار ہوں، میں نے تجھے پالا پوسا ہے، مجھے بھی دے۔ تو حضور وہ مجھے نہیں دے رہا تھا، اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی محنت سے مکان بنا کر بلڈنگ بنائی، سارے میرے محنت کا پیسہ ہے،
حضور یہ میں نے بات کی تو بیٹا یہ جواب دینے لگ پڑا ہے. تو اب حضور نے فرمایا اس بات کو چھوڑ، وہ مجھے بات بتا، جس وقت تو اپنے بیٹے سے ہم کلام ہو رہا تھا اس وقت تیرے دل میں 3 کون سی باتیں تھی، وہ مجھے بتا. 3 باتیں کون سی تھی وہ مجھے بتا. اب بات تھوڑی دیر خاموش ہوا. خاموشی کے بعد باپ بڑی دھیمی لہجے سے یہ سب کو پتا تھا، توجہ میری طرف، حضور کو پتا تھا کہ میری امت کے اندر یہ فساد پڑے. حضور کو پتا تھا میری امت کے اندر لوگ اٹھیں گے والدین کی نافرمانی کریں گے. اور اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک مومن، توجہ میری طرف، یہ مومن ساری خواہشات میرے تابع نہ کرنا ہے. باپ کی خواہش ہوتی ہے پتر میری گل مانے، ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹی میری بات مانے. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سارے بیٹھے ماشاءاللہ، شادی سے سارے بیٹھے. باپ کی خواہش بیٹا میری بات مانے، ماں کی خواہش بیٹی میری بات مانے، پیر کی خواہش مرید میری بات مانے، استاد کی خواہش شاگرد میری بات مانے. ہر خواہش، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات مانے. بڑے بھائی کی خواہش ہوتی ہے چھوٹا بھائی میری بات مانے. لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور روئے کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے روئے کیوں؟ حدیث کے استدلال یہ نکلا حضور کو پتا تھا، حضور اپنی نبوت سے دیکھ رہے تھے
اپنے کاشان نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد میری امت والدین کی نافرمان بن جائے گی۔ حضور روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ جس وقت تر ہوئی نا، اب حضور کے لب مبارک ہلے، حضور کے لب مبارک ہلے۔ جب ہلے نا، اعلیٰ حضرت بول پڑے، اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بولے، حضور نے فرمایا اے شخص، تو آیا تو میرے پاس ضرور ہے، تو شکایت لے کر میرے پاس آیا، تو نے کہا مال میں نے کمایا، بلڈنگ میں نے بنائی، سارا میرا کیا ہے۔ اب سنیے حضور کے الفاظ، باپو کو اس بات پہ رشک کرنا چاہیے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ یہ بات دل کی تختی پہ جب لکھ کے لے جاؤ گے، اپنی اولاد کو سناؤ گے، کبھی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ کیوں نافرمان ہے؟ اس کی طرف بھی غور کریں کہ رات کے وقت ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار رات کے وقت ہم کوئی حدیث لگا لیں، ایسی حدیث لگائیں کہ ہمارے بیٹے نیک بن جائے، عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے۔ گھر میں ٹی وی لگا ہے، فلم لگ رہی ہے، ڈرامہ لگ رہا ہے، جی فلاں چینل چینج ہو رہا ہے، فلاں چینل۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ باپ بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی سارے بیٹھے، کیوں؟ سب صبح اٹھ کر ماں اٹھا رہی پتر نماز پڑھ، باپ اٹھا رہا پتر نماز پڑھ، پتر نہیں اٹھ رہا، اماں ہلا اٹھنے جس نے ساری رات فلمیں دیکھنی ہے، کیا صبح اٹھ کر وہ بچہ والدین کی فرمانبرداری کرے گا؟ مجھے بتائیں، کیا کرے گا؟ ماں باپ کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اب سنیے حضور کے فرمان، حضور کے فرمان ہے کہ کوئی جتنے مومن ہیں سارے، حضور کے فرمان ہے کہ سارے مومن میری خواہش کے مطابق بات کریں، سارا کام مجھ کے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، پھر دیکھنا اس کی دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی آخرت بھی۔ جس وقت بات چیت چلی نا، حضور نے فرمایا اے جوان سن، تو نے جو مجھے شکایت کی، میری بات جو مجھے بتائی ہے سن، تیرا مال، تیری جائیداد، سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ حضور نے بات ہی ختم کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا سارا کا سارا مال، اولاد، حتیٰ کہ جو تو نے مال بنایا، بلڈنگ بنائی، سارا تیرے باپ کا ہے۔ بات ہی ختم ہوگی۔ اب ہمارا سے کھڑے ہو جائے نہیں جی ساڑھا جی ساڑھے پیو دا نہیں بھائی، پیو محنت کرے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت بات کی علماء کرام نے، فرمایا کہ باپ کا کوئی دین نہیں دے سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک باپ آتا ہے پیسے کما کر، شام کے وقت بیوی کے یا بچوں کے ہاتھ میں رکھ پتر کھا لے۔ کبھی جس وقت بیٹا جوان ہوا، باپ نے کدی آکھیا کہ پترا میں بڑی محنت کیتیاں، میں نو قرض دے دے؟ مجھے بتائیں کبھی کہا ہے؟ باپ بیٹا جوان ہو جائے، باپ نے کبھی کہا پتر میں اتنا کمایا، 20 سال گزارے تیرے نال، 20 سال میں تینوں کما کے دینا رہا، ہن 20 سال کا قرض میں نو دے؟ کدی آکھیا؟ کبھی باپ نے کہا کہ سارا قرض میں نو عطا کر؟ کہ پتروں باپ تو بڑا احسان ہے، ساری زندگی بھی اسی اگر اس سے ایک ٹنگ دا کھڑے ہو کے اسی گل مندے رویے نا، اسی حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ باپ دا مقام اتنا۔ حضور نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، جس نے والد کو راضی کیا اس نے گویا باپ کو راضی کیا۔ اتنے آخری گل حدیث میں عرض کرنے لگا، حضرت اکرم رضی اللہ صحابی رسول ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی رسول ہے۔ اور ایک صحابی کا مقام اتنا ہے، اتنا مقام ہے، غوث ابدال قطب سارے کے سارے، جس صحابی نے جس جگہ ایک قدم رکھا وہ عام بندہ کیا قطب غوث ابدال اس صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا مقام ہے صحابہ۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں موجود ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیوی حضور کی برگاہ میں آئی، عرض کی حضور میرا خاوند بڑا سخت بیمار ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، بڑا سخت بیمار، حضور آپ تشریف لے کر رہے۔ حضور آگے، ساتھ بلال حبشی بھی تھے، ساتھ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ 3 صحابہ کرام حضور کے ساتھ آئے۔ جس وقت دیکھا حضور نے فرمایا بلال جا کے دیکھ اکرمہ کو کیا ہوا؟ عرض کی حضور اس کی روح لٹک گئی ہے۔ کون ہے جی؟ بولیں سارے،
صحابی ہیں. کون ہے؟ صحابی ہیں. روح لٹک گئی. اب حضور اپنے کاشان نبوت سے دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا اے بلال کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ حضور سمجھ گئے کہ کیوں روح لٹک گئی. صحابی بھی ہیں. حضور کا دیدار بھی کیا, نمازی بھی پڑھی, قرآن بھی پڑھا, حج بھی کیا, عمرے بھی کی, سارا کچھ کیا, روح کیوں لٹک گئی؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جس نے حضور کی ایک طرف صرف زیارت کی, چہرہ اقدس دیکھا, ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, وہ تو جنتی ہے. جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب نعرہ لگاتے ہیں, سارے صحابہ جنتی ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے اس صحابی کی روح کیوں لٹکی؟ جواب اس کا یہ ہے, حضور نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی حضور ہاں, ایک بوڑھی ماں ہے جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتی, وہ حضور بوڑھی ہے, وہ اس کی ماں زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے. عرض کی حضور بوڑھی ہے. فرمایا جاؤ اس ماں سے پوچھو. اب دیکھیے حضور کی رحمت اللہ عالمین, حضور کا کمال, حضور کی مہربانی, حضور کا حسن اخلاق, حضور کا کردار, حضور کا پیار, حضور کی محبت, حضور کی شفقت دیکھیے, حضور کا کمال کیسا ہے. پھر کیوں نہ کہوں, اعلیٰ حضرت بولے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئیں جہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. پھر ایک بار رحمت اللہ علیہ بولے, فرمایا لو بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گمبد آب کی نئے رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریت کو کیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کامیابی کیا ہے؟ اب دیکھیں کامیابی. فرمایا جس وقت حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ, حضور نے فرمایا جاؤ اس ماں سے پوچھو. دیکھیے حضور کی رحمت اللہ علیہ, حضور کا خلق عظیم, حضور کی شفقت دیکھی, حضور کی مہربانی. حضور نے فرمایا جا اس ماں سے پوچھو, اگر وہ چل کے آ سکتی ہے تو ٹھیک, تو نہیں میں محمد خود اس کے بعد تشریف لے کے چلا جاتا, میں محمد اس کے بعد خود چلا جاتا. بلال حبشی گئے, دوڑ لگائی, عرض کی, فرمایا مائی حضور فرما رہے ہیں اگر تو چل نہیں سکتی تو حضور خود تشریف لے کر آ جائے. جس وقت یہ بات کی تو مائی تڑپ اٹھی, اس نے کہا حضور نے مجھے بلایا. اللہ اکبر, حضور نے مجھے بلایا, مجھے اس نکمی عورت کو بلایا, میں کس باغ میں کہاں اور حضور کہاں؟ عرض کی نانا ساری صدقے عزتاں ملی حضور صدقے, ساری بارہ حضور صدقے, ایمان حضور صدقے, قرآن حضور صدقے, روزے حضور صدقے, قبر آنا حضور صدقے, حوض کوثر ملنا حضور صدقے, سارا حضور صدقے. حضور کیوں, میں کیوں نہ جاؤں, میں کیوں نہ جاؤں. پھر اقبال بولے, اقبال رحمت اللہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. مائی آئی بڑی مشکل سے اپنی لاٹھی سے چلتی لڑکھڑاتی حضور کے برگاہ میں. عرض کہ اماں, آپ نے فرمایا ماں تیرے پتر دی روح لٹک گئی, کی ماجرا ہے؟ بس یہ بات سننے کی دیر تھی, ماں کے چہرے میں جلال آ گیا. دیکھی ناراضگی کا اظہار, جو والدین کو ناراض کر رہے ہیں, ماں کو باپ کو, ان کی ہوش کے ناخن لیں, کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جائیں تو مصطفیٰ نے چہرہ پھیر دے, کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے پھر؟ اس وقت حضور نے جلال آ گیا نا مائی کو. عرض کی حضور اس بیٹے نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے, بڑا تنگ کیا, میری بات نہیں مانتا. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور یہ بیٹا بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے, میری بات نہیں مانتا, میں جو بات کہوں میری بات ٹال کر بیوی کی بات مان لیتا. حضور ہاں مانتی ضرور ہوں, میرا بیٹا تہجد گزار ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حضور آپ سے محبت بھی رکھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, استغفار بھی کرتا ہے, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, سارا کچھ کیا, لیکن حضور میرا نہ فرمان ہے, میں نے معاف نہیں کرنا. اللہ حضور تشریف فرما, رحمت اللہ علیہ, جہاں حضور قدم رکھ دے وہ قدم بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ حضور نے میرے قدم رکھیا, زمین میں نرم ہو جاتی ہے.
زمین میں رش جو ہے وہ بھی وجد میں آ جاتی. حضور کا کمال اتنا ہے. عرض کی حضور میں نے معاف نہیں کرنا. فرمایا معاف کر, تیری وجہ سے بیٹے کی لوٹ اٹک گئی. حضور نے یہ فرمایا میری, فرمایا تیری وجہ سے. فرمایا معاف کر. اسی کو حضور میں نے معاف نہیں کرنا. اللہ, جس وقت یہ بات حضور نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. بلال بھی گئے, سلمان لکڑی اکٹھی ہو گئی. فرمایا آگ جلاؤ. جب آگ جلانے قریب ہوئی نا, عرض کی حضور آگ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا بیٹے کو اس میں ڈالنا ہے, تیرے بیٹے کو. عرض کی حضور کیوں ڈالنا ہے؟ فرمایا کیوں تیری نافرمانی جو کر, تیری بات جو نہیں مانتا. حضور نہیں فرمایا, آپ نے یہ بات فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ تو برداشت کر سکتی ہے؟ چیخ اٹھی, بخار اٹھی, رونا شروع کر دیا. یہ ہوتی ہے ماں, رونا شروع. جب روئی نا, عرض کی حضور, حدیث کے الفاظ ہیں, حضور عرض کی حضور آپ کو, ان صحابہ کو رب کو گواہ بنا کر کہتے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی, ماں کے منہ ہلا, زبان ہلی, معافی کے الفاظ نکلے. حضور نے فرمایا جاؤ بلال دوڑ کے جاؤ, دیکھو اکرمہ کی روح نکلی کہ نہیں. عرض کی حضور مبارک ہو, اکرمہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. ماں کی اتنا مقام ہے, لیکن ہم کیا دیتے ہیں ماں کو؟ ہم نے کتنا ماں کو تکلیف دی؟ کبھی ہم نے ماں کی بات مانی؟ ہر بندہ گریبان میں جھانک کے دیکھے, اس دنیا کے اندر جس نے مقام پایا, جس نے رتبہ پایا, سارا کا سارا ماں کی دعا کی وجہ سے. اے ٹکر پیچھے لکھنا فائدہ کوئی نہیں, ماں کی دعا جنت کے ہوا, اے فائدہ کوئی نہیں, یا مرسالہ پیچھے یا گھر لکھنا فائدہ کوئی نہیں. ماں کی دعا جنت کے ہوا نہیں ملنی جب تک تو عمل نہیں کرے گا. جب تو عمل کرے گا, ماں کی خدمت کرے گا, پھر دیکھ مقام کیا ہوتا ہے. مقام وہ ہوتا ہے قرن میں بیٹھا ہوں اویس, حضور مدینہ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. قرن میں اویس بیٹھا ہو, حضور اس وقت دیکھیں نا, اس وقت قرن کی طرف خوش, اس وقت منہ چہرہ پھیرے. فرمائے صحابہ کرام کو مجھے قرن سے خوشبو آتی ہے. حضور نے عرض کی حضور قرن میں کون خوش نصیب شخص ہے جس کو آپ کو خوشبو آتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اویس قرنی اس کا نام ہے, اس کی مجھے خوشبو آتی ہے. عرض کی حضور وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتی؟ اتنی محبت آپ رکھتے ہیں اس سے. اللہ اکبر, اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے. آپ نے فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں نابینا ہے, چل نہیں سکتی, کھا نہیں سکتی, ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے. اور آپ نے فرمایا اویس نے جو مقام پایا, جو رتبہ پایا, اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے رتبہ پایا. اور جس وقت اگلی بات فرمایا آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے, علی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جبہ دے کر کے, جاؤ اویس کے پاس جانا. اور آپ نے فرمایا اس کو دعا کا کہنا, اپنے لیے بھی دعا کروانا, علی تو نے بھی اپنے لیے دعا کروانی ہے, اور یہ بھی کہنا میری امت کی بخشش کی دعا فرمائے. کیوں کہا؟ حضرت علی شیر خدا صحابی رسول ہے, عمر فاروق بھی صحابی رسول, 10 مبشرہ میں سے, جنتی یا ٹکڑ ملا جنت کا. کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہی تو ہمارے حالات, ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. ہمارے حالات یہی ہیں, ماں باپ کو ناراض کیا, ناراض نہیں ہونا, درباروں پہ جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھائے, پھر کیا کیا؟ خدمت کی, سارا کچھ کیا. گھر میں ماں ناراض, تبلیغ کرنے کے نکل کے ماں ناراض, بچے بھوکی پیاس مرے, کہاں ہماری تبلیغیں جائیں گے, کہاں روزے جائیں گے؟ ہمارا فائدہ تبلیغ کرنے کا, نماز پڑھنے کا فائدہ ہے. بے شک درباروں میں جاؤ, بے شک چڑھاوے چڑھاؤ, جب تک ماں ناراض ہے, قسم خدا میں برملا کہ علماء موجود ہیں, ان سے پوچھ لو, علماء موجود ہیں, قسم خدا ان کی نہ عبادت قبول ہوگی, نہ روزے قبول ہوگی, نہ دعا قبول ہوگی. ہمیں تو نہیں نہ فرمایا کہ مقام اگر پانا ہے, ماں کی دعا سے مقام جب پا لے گا, پھر دیکھنا انشاءاللہ ماں کی دعا کی برکت سے بندہ نیچے ہوگا, اللہ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی برگاہ میں التجا کی, حضور میرا جنت میں رفیق کون ہوگا, ساتھی کون ہوگا, آخری بات کون رفیق ہوگا؟ آپ نے فرمایا جا کسائی کی دکان میں چلا جا, ایک کسائی وہ تیرا جنت کا رفیق ہوگا, جنت کا ساتھی ہوگا. کیونکہ
زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک